وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عثمان بن عفان روزے کی حالت میں قرآن مجید کی سی آیت کو پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے، بلوائیوں نے حملہ کیا، عثمان بن عفان شہید ہوئے اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون اسی آیت پر لگے۔ بعد میں یہ کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بطور امتی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بطور ایگزامپل، بطور اسوہ، بطور نمونہ، بطور ماڈل اللہ رب العالمین نے پیش کیا۔ انہی شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت جو انبیاء و رسول کے بعد کائنات کے سب سے افضل ترین ہستی ہے، اس شخصیت کی سیرت 22 جمادی الثانی سے ہم اس شخصیت کی سیرت کو سمجھنے کی، آپ کے سامنے ان کی سیرت کے کچھ پہلو رکھنے کی میں کوشش کر رہا تھا۔ آج اللہ کی توفیق سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ایک مشہور محقق عالم دکتور محمد علی صلابی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پہ ایک جامع کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے اصل المقالب فی سیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ۔ اس میں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس تقریر کو نقل کرتے ہیں جو تقریر جناب علی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے موقع پہ کیے تھے۔ اصحاب رسول اللہ کے دشمن ایڑی چوڑی کے زور لگاتے ہیں اصحاب رسول اللہ کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کی، اصحاب رسول اللہ کے درمیان دشمنی بیان کرنے کی، نفرت بیان کرنے کی۔ ہم اصحاب رسول اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہمیں اصحاب رسول اللہ کی سیرت میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں شفیق و کریم تھے، آپس میں نرم دل ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے پر زندگی نچھاور کرنے والے ہوتے تھے، ایک دوسرے کی عزت و احترام کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ اور جو اصحاب رسول اللہ کے دشمن ہے ان کو نفرت ہی نفرت نظر آتی ہے۔ ہم اصحاب رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہمیں ان کی سیرت میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے، عزت ہی عزت نظر آتی ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ تک جب یہ خبر پہنچی، صدیق الامہ رجل بامہ، سیدنا عمر بن الخطاب فرماتے ہیں رجل بامہ، ابو بکر ایک امت کی مانند شخصیت تھی، عام شخصیت نہیں تھی۔ رجل بامت، ایک شخصیت پوری امت کی برابری رکھتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی بروز سموار سن 13 ہجری کو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وفات پاتے ہیں، قال علی رضی اللہ تعالی عنہ یوم مات ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ یوما ارتجت المدینة لفراقه ویوم اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد، جس شخصیت کی جدائی پر مدینہ پر کپ کپی طاری ہوئی، جس دن صدیق الامہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وفات پاتے ہیں۔
ويوم أن أقبل علي بن أبي طالب إلى بيت الصديق، جناب صدیق اکبر کی وفات کی خبر سنتے ہی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ صدیق